السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کل سے ہم سورۃ یوسف پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک۔ قا میں الف مدہ ہے، لام پر حرکت ہے، جل پڑھیں گے۔ قالا، یا پر کھڑا زبر ہے میری بہنوں، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور پورے حرکت ہے، یا پر تشدید ہے تو 2 بار پڑھیں گے۔ یا بنیا، اس طرح جل پڑھیں گے۔ لام میں کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ لا تقصص، تا کو قا میں ملائیں گے، تقصص، را حرکت ہے اور حمزہ پہ سکون ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہوا، دونوں حمزہ ساکنہ اس میں ہے، تو حمزہ ساکنہ ہوا تو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ رو، یا میں الف مدہ ہے نا تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، کاف کو جل پڑھیں گے۔ رو یا کا الا، لام پر کیا ہے؟ مد ہے، مد منفصل، 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ الا، اس طرح حمزہ حرکت ہے اور خا پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ واو اور تا اور کاف حرکت ہے، جل پڑھیں گے۔ فا حرکت ہے، یا حرکت ہے، اور دیکھو یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے اور واو مدہ، دونوں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام اور کاف حرکت ہے، جل پڑھیں گے۔ یہاں دیکھو یا ساکن سے پہلے زبر یا لین ہے، جل پڑھیں گے، اور دال پر کیا ہے؟ تنوین ہے، 2 زبر ہے تو توئے مطلق آیا ہے۔ اگر ہمیں یہاں رکنا ہے تو ایک زبر ہٹائیں گے، اگر ایک زبر ہٹ گیا تو وہ الف مدہ بن جائے گا۔ اس طرح قاعدوں کو فالو کرتے ہوئے آیتوں کو پڑھیں گے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کل کی آیتوں میں ہم نے پڑھ لیا تھا، یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہہ دیا خواب، تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں آج کی آیتوں میں یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ تو بیان کر، رؤیا کا، اپنا خواب، علی اخواتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب نہ بیان کر، فیکیدوا، پس وہ چال چلیں گے، لکا تجھ سے، قیدا چال،
کیوں کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے. تو یہ دو بیٹے ایک عورت سے ہوئے ہیں اور دوسری بیوی سے باقی بیٹے ہوئے ہیں. تو یہ سوتیلے بھائی تھے. تو یہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تجھ سے چال چلیں گے. دشمنی ہوتی ہے نا، آج بھی سوتیلے بھائیوں میں دشمنی ہے نا، تو یہ دشمنی ہوتی ہے نا، تو تم مت بیان کرو. ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. شیطان ان کو ورغلائے گا، چال چلائے گا تمہارے ساتھ، تم کو تکلیف پہنچانے کے لیے. تو یہ شیطان کیا ہے؟ انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ بتا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. اب سمجھ گئے، خواب کی تعبیر سمجھ گئے، کیونکہ وہ نبی تھے، جانتے تھے، تو خواب کی تعبیر سمجھ گئے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، يَجْتَبِيكَ، چن لیا ہے تجھے، ربک، تیرے رب نے، وَيُعَلِّمُكَ، وہ سکھائے گا تجھے، من تعویل الاحادیث، کیا ہے؟ حدیث کی باتیں، سچی باتیں تمہیں سکھائے گا. کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ. وَيُتِمُّ، اور پورا کرے گا، نعمتہ، اس کی نعمت، علیک، تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کی آل پر اللہ تبارک تعالیٰ نعمت پوری کرے گا. کما، جیسا، اتمہا، پورا کیا، ہاں اسے، ابویک، تیرے دو باپ کو، من قبلی، اس سے پہلے تیرے دو باپ پر پورا کیا تھا اللہ نے. کون تھے وہ دو باپ؟ ابراہیم و اسحاق. ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو وہ نعمت دی تھی اللہ نے، تو تجھ کو بھی دے گا. آلے کیا ہے؟ آل یعقوب کو بھی دے گا. یہ کہہ رہے ہیں ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم حکیم، خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. تو یہ باپ کہہ رہا ہے کہ تو اپنا خواب بیان مت کرنا. تو ہمیں بھی اپنا خواب کسی نیک انسان کے سامنے بیان کرنا ہوگا، ورنہ اپنے خواب کو مت بیان کرنا کسی کے سامنے. کیونکہ ہمارے پہلے سے ہمارے نبیوں سے ہوتا آ رہا ہے، یہ قصے ہم سن رہے ہیں. جو آج قصے، یہ پہلے زمانے سے ہی ہوتا آ رہا ہے. بھائیوں میں دشمنی، اور شیطان بھائی لوگوں کو دشمنی ڈالتا ہے دلوں میں اور ورغلاتا ہے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے. تو یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور جان گئے کہ اللہ تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں وہ نعمت دے گا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو جو دیا تھا، وہ میری اولاد کو بھی دے گا. یہ کہہ رہے ہیں بے شک آپ کا رب علیم حکیم، خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.